اور کہنے والے نے خوب کہا ہے نا، ہمیں اپنا وہ کہتے ہیں، محبت ہو تو ایسی ہو۔ قیامت کے دن حق تعالیٰ فرمائیں گے میرے گناہگار بندے، اور حضور عرض کریں گے الہ العالمین میرے گناہگار امتی ہے۔ اللہ اکبر، ان کا دامن تھاما میں نے، اپنا دامن تھام کے، ہاتھ نکلے میرے دونوں ہی کام کے۔ سبحان اللہ۔ ہمیں اپنا وہ کہتے ہیں، محبت ہو تو ایسی ہو، ہمیں رکھتے ہیں اپنوں میں، عنایت ہو تو ایسی ہو۔ سب امتیں اپنے اپنے نبیوں کے پاس جائیں گی، سب نبی کہیں گے رب کی بارگاہ میں ہم لب کشائی نہیں کر سکتے۔ آج رب کی بارگاہ میں اگر بول سکتا ہے تو اس کا محبوب بول سکتا ہے۔ حضور عرض کریں گے الہ العالمین یہ میرے امتی، میرے گناہگار امتی۔ حق تعالیٰ فرمائیں گے محبوبم ارفع راسکا، میرے محبوب ذرا سجدے سے سر تو اٹھائیے نا، سل تو عطا، آپ سوال کریں ہم آپ کو عطا کریں گے، اس لیے کہ آپ سے بہتر میرے دربار کے اندر سوالی کوئی نہیں، اور حق تعالیٰ فرمائیں گے مجھ سے بہتر دینے والا کوئی نہیں۔ اے الہ العالمین میری امت، ان کی زبانوں پہ میری نسبت ہے، یہ جہنم کی طرف جا رہے ہیں، میں تو ان کا سفارشی ہوں۔ ہمیں اپنا وہ کہتے ہیں، محبت ہو تو ایسی ہو، ہمیں رکھتے ہیں اپنوں میں، عنایت ہو تو ایسی ہو۔ وہ پتھر مارنے والوں کو دیتے ہیں دعا اکثر، وہ پتھر مارنے والوں کو دیتے ہیں دعا اکثر، لاؤ کوئی مثال ایسی شرافت ہو، اور خاموشی بھی ہو تو آپ جیسی ہے، لاؤ کوئی مثال ایسی شرافت ہو۔ اچھا بعض یہاں سو رہے ہیں، بھی میں آپ کو سلانے کے لیے تو نہیں تھپکیاں دے رہا، میں تو جگانے کے لیے سارا زور لگا رہا ہوں، آپ بجائے جاگنے کے سو رہے ہیں، کہہ دو سبحان اللہ۔ سونا نہیں ہے یہاں پر، بہت سخت منع ہے یہاں پہ سونا آپ کے لیے ہے۔ دینی مجالس میں سونا بہت بری عادت ہے۔ کیوں؟ آپ اس کا مطلب یہ ہے کہ اندر سے دین کی بات سن ہی نہیں رہے ہیں۔ ڈرائیور اگر سیٹ پہ بیٹھا سو جائے تو کتنی بری عادت ہے، لے جائے گا نا سر سب کا، تو آپ بھی جب سوئیں گے دائیں بائیں آگے بھی 3-4 بندوں کا سر لے جائیں گے، تو اس لیے سونا نہیں بلکہ جا کر بہنا، کہہ لو ماشاءاللہ۔ وہ پتھر مارنے والوں کو دیتے ہیں دعا اکثر، لاؤ کوئی مثال ایسی شرافت ہو تو ایسی ہو، ہمیں رکھتے ہیں اپنوں میں، عنایت ہو تو ایسی ہو۔ گواہی چاند سورج دے تو سچا ہے نبی رب کا، چاند سورج ستارے سب گواہی دے رہے ہیں، گواہی چاند سورج دے تو سچا ہے نبی رب کا، حجر بولے شجر بولے شہادت ہو تو ایسی۔ سیدہ آمنہ فرماتی ہیں حضور میرے پیٹ میں ہے، میں جب درختوں کے قریب سے گزرتی ہوں مجھے درخت سلامیاں دیتے ہیں، آمنہ تجھے مبارک ہو، تو آخر الزمان پیغمبر کی اماں بننے والی ہے، کہہ دو سبحان اللہ۔ فرمایا پتھروں کے قریب سے گزرتی ہوں تو پتھر بھی مجھے کلمہ پڑھ کر سناتے ہیں، حجر بولے شجر بولے شہادت ہو تو ایسی ہو۔ ابو جہل کے ہاتھ میں کنکریوں نے کلمہ پڑھ کر سنایا کہ نہیں؟
سنایا نا. حجر بولے شجر بولے شہادت ہو تو ایسی ہو, ہمیں اپنا وہ کہتے ہیں محبت ہو تو ایسی ہو. دکھی بیواؤں کے سر پر رکھے وہ چادر رحمت, یتیموں کے سروں پر ہاتھ شفقت ہو تو ایسی ہو. ایک صحابی آئے, عرض کیا اللہ کے محبوب دل بڑا سخت ہو گیا ہے. حضور فرماتے ہیں کسی یتیم کے سر پہ ہاتھ پھیرو تمہارا دل نرم ہو جائے گا. شفقت سے کسی یتیم کے سر پہ ہاتھ پھیرو. یتیموں کے سروں پر ہاتھ شفقت ہو تو ایسی ہو, ہمیں اپنا وہ کہتے ہیں محبت ہو تو ایسی ہو. اب شاعر 4 یاروں کی تعریف کرتا ہے. حضور نے ایک موقع پر فرمایا تھا حضرت حسان سے میری تو تعریف کی, میرے یار غار کی بھی تعریف کرو نا. حضور کو پسند ہے جو کل تک غار کا ہمدم ہے ساتھی آج روزے میں, جو کل تک حضور کے ساتھ آج روزے میں بھی ساتھ ہے. اور حضور نے فرمایا تھا ہم حشر میں بھی ایسے ہی اٹھیں گے. دنیا والوں دیکھ لو جیسے ابو بکر و عمر میرے ساتھ ہیں, فرمایا ہم حشر میں بھی ایسے ہی ساتھ اٹھیں گے اور حوض کوثر پر بھی ایسے ساتھ ہی کھڑے ہوں گے. کہہ دو سبحان اللہ. جو کل تک غار کا ہمدم ہے ساتھی آج روزے میں, نہ چھوٹا ساتھ مر کر بھی رفاقت ہو تو ایسی ہو, نہ چھوٹا ساتھ مر کر بھی رفاقت ہو تو ایسی ہو. سواری پر غلام آیا عمر تھامے لگام آیا, بیت المقدس مولا اس کو آزادی عطا فرما. اللہ فلسطین کے مظلوموں کو آزادی عطا فرما. بیت المقدس فتح نہیں ہو رہا, عیسائی قلعہ بند ہو گئے اور مسلمانوں سے کہنے لگے خام خواہ اپنی طاقت صرف کر رہے ہو, اپنے امیر المؤمنین کو بلاؤ, جب وہ آئے گا اس کی نشانیاں ہماری کتابوں کے اندر موجود ہیں. اگر وہ وہی امیر المؤمنین ہوا تو ہم لڑائی نہیں کریں گے, بغیر لڑائی کے بیت المقدس کی چابیاں سپرد کر دیں گے. سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پیغام ملتا ہے, آپ سفر کے لیے روانہ ہو گئے. ایک غلام ساتھ ہے, 22.5 لاکھ مربع میل کا فرما روا, سواری کے لیے صرف ایک اونٹ. کتنے جی؟ ہمارا پاکستان کتنا مربع میل پہ ہے؟ 5.25 لاکھ مربع میل پہ ہے جی. وہ 22.5 لاکھ مربع میل کا حکمران. اچھا اپنا حکمران بھی دیکھا ہے نا, یہ ریاست مدینہ کے دعوے کرنے والے جھوٹے. اب تو خیر سے حلف بھی جھوٹے اٹھا گئے. ہاں پتہ بھی ہے ان کو ووٹ نہیں ملے لیکن جھوٹے حلف اٹھا گئے جی. ان سے خیر کی توقع آپ بھی نہ رکھنا, جنہوں نے جھوٹے قرآن پارلیمنٹ میں اٹھا دیے اللہ ہی حافظ ہیں. کیوں جی اٹھائے یا نہیں اٹھائے؟ یہ تو سب کو پتہ ہے نا انہوں نے ووٹ اصل کتنے لیے, تو اب ان کے ضمیر کو تو پتہ ہے نا ہم جیتے نہیں ہیں, جیتا کوئی اور ہے. تو ہم تو جھوٹے جیتے, تو پھر حلف بھی تو جھوٹا اٹھایا یا نہیں, جھوٹے قرآن اٹھایا یا نہیں انہوں نے, اس لیے تو یہ اسلامی قانون آنے نہیں دیتے. جنہوں نے جھوٹے قرآن اٹھائے, جھوٹی قسمیں اٹھائی, ان کو تو درے لگیں گے عال اعلان. تو سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ 22.5 لاکھ مربع میل کے فرما روا, کوئی نوکر چاکر نہیں, کوئی فوج نہیں, کوئی دستے نہیں, کوئی لوڑ کٹے, کوئی کچھ بھی نہیں. یہاں تو عجیب تماشا ہے, ایک اونٹ ہے اور اس کے اوپر بھی باری باری سوار ہو رہے ہیں. غلام سے کہا ایک منزل میں سوار ہوں گا, تو نے پیدل چلنا ہے نکیل پکڑ کر, اور ایک منزل تو نے سوار ہونا ہے اور میں چلوں گا نکیل پکڑ کر. یہ ہے مساوات. ایک ہی سب میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز, نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز. انسانیت کے حقوق جو اسلام کے اندر ہیں دنیا کے کسی مذہب کے اندر نہیں ہیں. غیر مسلموں کے حقوق بھی اسی کے اندر ہیں. ہمارا وہ چیف جسٹس یہ پتہ نہیں کہاں سے جاہل لا کر ملک کے اوپر مسلط کر دیا, کہتا جی آئین اور چیز ہے اور شریعت اور چیز ہے. تو بھائی آئین وہی قابل قبول ہے جو شریعت کے تابع ہے.
قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا گیا پاکستان کا آئین کیا ہوگا؟ انہوں نے کہا قرآن و سنت ہی اسی کا آئین ہوگا، 1400 سال سے اس کا آئین تو طے شدہ ہے، اور تم آج اسے قرآن کے آئین کا مذاق اڑا رہے ہو اتنے بڑے عہدے پہ بیٹھ کر، تمہیں یہی نہیں پتا؟ تو میرے محترم سامعین، سیدنا فاروق اعظم سوار ہے اونٹنی کے اوپر، اور پھر اگلی منزل پہ غلام سوار ہے، سیدنا فاروق اعظم پیدل چل رہے ہیں۔ اب اللہ کی شان، جب بیت المقدس پہنچتے ہیں، قریب پہنچتے ہیں، سواری کی باری غلام کی آ گئی اور پیدل چلنے کی باری عمر فاروق کی آ گئی۔ صحابہ نے استقبال کیا باہر، جی یہ آپ نے پیوند لگے ہوئے کپڑے پہنے ہیں، ہم آپ کے لیے نیا لباس لائیں، آپ یہ پہن لیں۔ آپ نے ان کے اصرار پر پہن تو لیا، لیکن ایک قدم نہ چلے کہ نہیں یار مجھے نہیں اچھا لگتا، مجھے وہی میرا پیوند لگا جس کے اوپر ٹانکے لگے ہوئے ہیں، 17 پیوند لگے ہوئے، مجھے وہی دے دو، مجھے اسی میں مزہ ہے۔ پرانا لباس پہن کے فرمانے لگے ہمیں لباس نے اونچا نہیں کیا، ہمیں تو اسلام نے اونچا کیا۔ آج تو ساری ٹھاٹ باٹ شان و شوق والی، اچھے ویل سوٹڈ بوٹڈ جی، ہاتھ میں اچھا موبائل ہو، جی بڑا بندہ جناب پڑھے لکھے امیر لگتا ہے، یہ ہماری پہچان ہے، یہ ہم نے بنایا ہوا اسٹیٹس ہے۔ وہاں ایسا نہیں ہے۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ وہی پیوند لگا لباس پہنا ہے جی، اور انہوں نے کہا چلو، غلام نے کہا پھر حضرت آپ ایسے کریں سوار ہی ہو جائیں کم از کم، یہ کیا کہیں گے عیسائی، میں جو مرضی کہیں، اگر عمر عدل نہیں کرے گا تو پھر عدل کون کرے گا؟ اگر میں انصاف نہیں کروں گا تو پھر انصاف کون کرے گا؟ ماشاءاللہ ہمارا ملک جس کی بنیاد اسلام کے اوپر ہے جی، یہ انصاف کے اوپر ماشاءاللہ 121ویں نمبر پر ہے۔ وہ کافر جنہوں نے جہنم میں جانا ہے وہ انصاف میں پہلے نمبر پر ہیں، اور وہ مسلمان جس کا شیوہ ہی انصاف ہے وہ 121ویں نمبر پر ہے۔ اور ایک اوپر سے ہم ہیں، ان کے نعرے بھی مار رہے ہیں ماشاءاللہ جی، فلانا آوے تو فلانا جاوے، ہم انہی چکروں میں رہے، 75 سال گزر گئے۔ یہ ملک اسلام کے لیے بنا ہے بھائی، یہ روٹی کپڑا مکان کے لیے نہیں بنا۔ جب تک اسلام پسندوں کو آگے نہیں لاؤ گے یہاں کبھی بھی اسلام نہیں آئے گا، جتنے مرضی تجربے کر لو۔ اور یہ بھی آپ کو بتا دوں، حالت بھی اس ملک کی نہیں سنورے گی جب تک ایک صحیح قیادت اس ملک کو نہیں ملے گی۔ تو خیر، بعض لوگ بڑے چڑھتے ہیں جی مولوی صاحب سیاسی بات نہ کیا کریں۔ میں نے کہا اگر دین سے سیاست کو الگ کر دیا جائے تو پھر رہے گا کیا؟ چنگیزیت رہ جائے گی، پھر بربریت رہ جائے گی۔ تو سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیدل چل رہے ہیں، اب وہ عیسائی کتابیں کھول کے دیکھ رہے ہیں، مسلمانوں کا فرما روا آئے گا، وہ پیدل چل رہا ہوگا، یہ نشانی وہاں کتاب میں لکھی ہوئی ہے۔ غلام سوار ہوگا، پوچھا کہ جناب تمہارا امیر المومنین کون ہے؟ انہوں نے کہا وہ جو پیدل آ رہا ہے۔ اچھا چلو ایک نشانی تو پوری ہوئی، نکیل اس کے کندھے کے اوپر ہوگی، دیکھا کہ نکیل بھی ویسے ہی ہے، غلام سوار ہوگا، یہ بھی نشانی پوری ہو گئی۔ جب قریب آئے، جسم پہ جو لباس ہوگا 17 پیوند لگے ہوں گے، کوئی ٹاٹ کے، کوئی چمڑے کے، کوئی کپڑے کے۔ اب 16 پیوند تو سامنے سے گن لیے، جی ذرا ہاتھ اوپر کرے، سرنڈر کرنے کے لیے نہیں، بس ہم نے ایک نشانی دیکھنی ہے۔ دیکھا تو ایک بغل میں بھی پیوند لگا ہوا، کہا کہ ساری نشانیاں پوری ہو گئی، کوئی لڑائی نہیں، یہ لو پکڑو چابیاں اور بیت المقدس تمہارے حوالے۔ اللہ اکبر۔ اسی کی طرف شاعر اشارہ کر رہا ہے، ہمیں اپنا وہ کہتے ہیں، محبت ہو تو ایسی ہو، سواری پر غلام آیا، عمر تھامے لگام آیا، نہیں ملتی مثال ایسی، خلافت ہو تو ایسی ہو۔ ہم اسی لیے تو کہتے ہیں اگر خلافت راشدہ کا دور اس ملک میں نافذ کر دیا جائے، پھر کوئی آدمی اپنے دکھوں کو لے کے در در پہ ٹھوکرے کبھی نہ کھائے، انصاف خود چل کر اس کی دہلیز کے اوپر آ جائے، پھر انصاف کے حصول کے لیے اس کو قرون کے خزانے کی ضرورت نہیں، نوح جیسی عمر کی ضرورت نہیں ہے۔ نوح علیہ السلام کی طرح لمبی عمر چاہیے اور قرون جیسا خزانہ چاہیے، تو پھر جا کر آپ انصاف کا آپ کے لیے حصول ممکن ہوگا۔ فرمایا جب خلافت راشدہ کا دور آئے گا تو پھر یہ تکلیف نہیں کرنی پڑے گی، پھر تو انصاف چل کر تمہارے پاس آئے گا۔ نہیں ملتی مثال ایسی، خلافت ہو تو ایسی ہو۔ تیسرے خلیفہ سیدنا عثمان غنی، سب کہہ دو رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بڑے وقت شہادت آئے تھے قرآن پر چھینٹے،
شہادت کے وقت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خون کے چھینٹے قرآن کے اوپر گرے اور عثمان نے قرآن کو سینے سے لگا کے یاری پکی کر لی۔ آج بھی مصر کے عجائب گھر میں وہ قرآن پڑا ہے جس پر عثمان غنی کے خون کے قطرے گرے ہیں۔ قرآن کریم کی آیت مبارکہ فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ، میرے لیے اللہ کافی ہے۔ بڑے وقت شہادت آئے تھے قرآن پر چھینٹے، تلاوت ہو تو ایسی ہو، شہادت ہو تو ایسی ہو۔ چوتھے خلیفہ سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، نبی خود پرورش کر کے عطا بیٹی کریں اپنی، مقدر ہو تو ایسا ہو، جو قسمت ہو تو ایسی ہو۔ کہاں حسنین ہے سیدہ شباب اہل جنت کے، حضرت حسن اور حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنت کے جوانوں کے سردار۔ کہاں حسنین ہیں سیدہ شباب اہل جنت کے، امامت ہو تو ایسی ہو، سیادت ہو تو ایسی ہو۔ تو میرے محترم سامعین، یہ رمضان المبارک کا بابرکت مہینہ، آخری حدیث سنا کے بات کو سمیٹتا ہوں۔ فرمایا جب حشر بپا ہوگا، رمضان کا روزہ بھی سفارش کرے گا اور اللہ کا قرآن بھی سفارش کرے گا۔ رمضان کا روزہ سفارش کرے گا، مولا سب کھانے پینے کے اسباب موجود تھے، سب کچھ تھا، لیکن اس نے بھوک کو برداشت کیا، پیاس کو برداشت کیا، اور میں اس کا سفارشی ہوں۔ ابھی رمضان کا روزہ بول رہا ہوگا تو بائیں طرف سے نوجوان آدمی کی شکل میں اللہ کا قرآن بول پڑے گا۔ قرآن کہے گا مولا سارے دن کا تھکا ہوا رات میری تلاوت سنتا تھا۔ قرآن کن کن کی سفارش کرے گا؟ قرآن اپنے پڑھنے والے کی سفارش کرے گا، قرآن اپنی تلاوت کرنے والے کی سفارش کرے گا، قرآن اپنے سننے والے کی سفارش کرے گا، اور قرآن اپنے سے محبت رکھنے والے کی سفارش کرے گا، اور کہے گا مولا میں تیرا کلام ہوں اور میں نے اس وقت تک خاموش نہیں ہونا جب تک آپ اس بندے کی بخشش نہیں فرمائیں گے۔ حدیث مبارکہ کے الفاظ ہیں یشفعان، اللہ رمضان اور قرآن دونوں کی سفارش کو قبول کر کے بندے کا بیڑا پار فرما دیں گے۔ تو رمضان کو سفارشی بنانا ہے روزے رکھ کر، اور قرآن کو سفارشی بنانا ہے اس کی تلاوت کر کے، اس کی تلاوت کو سن کر اور اس کے احکامات پہ عمل کر کے، اور آخری بات قرآن سے محبت کر کے۔ قرآن سے کیا کر کے؟ تو قرآن سے محبت کیا ہے؟ یہ جو دینی مدارس پہ آپ خرچ کرتے ہیں یہ قرآن کی محبت ہے۔ آپ زکوٰۃ دیتے ہیں، عشر دیتے ہیں، خیرات دیتے ہیں، تعاون کرتے ہیں، تو آپ کے تعاون سے یہ مدارس چلتے ہیں، طلباء حافظ بنتے ہیں، قاری بنتے ہیں، عالم بنتے ہیں، تو یہ آپ کی قرآن سے محبت ہے، اور قیامت کے دن قرآن ایسے محبت کرنے والوں کی سفارش کرے گا۔ آپ چاہتے ہیں قرآن سفارشی ہو؟ تمہیں بولو بھائی، سب چاہتے ہیں نا قرآن ہمارا سفارشی ہو، تو اس کی تلاوت کرے، اس کے احکامات پہ عمل کرے، اور قرآن سے جو محبت ہے اس محبت کا پھر کھڑے ہو کے اظہار بھی کرے۔ مدرسہ بس بیان بند، مدرسہ مدینۃ العلم